اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت بچے کے ساتھ کیا ہوتی ہے، ذرا بچے کی زندگی پہ ایک غور کرتے ہیں۔ بچے کا سب سے پہلا تعلق اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ وہ اسی کو پہچانتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری ہر ضرورت میری ماں پوری کر سکتی ہے، مجھے ہر خطرے سے میری ماں بچا سکتی ہے، اور اس کے پاس اس کے اظہار کے لیے جو طاقت ہے وہ اس کا رونا ہے۔ رونا ہی اس کی زبان ہے، رونا ہی اس کا اظہار ہے، رونا ہی اس کا پکارنا ہے، رونا ہی اس کی مدد کے لیے بلانا ہے، رونا ہی اس کا بھوک لگنے کی اطلاع دینا ہے۔ شاید ہمیں لگتا ہے کہ بچے کے رونے میں بے بسی ہے، بے چارگی ہے، مگر بچے کو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ رونا ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جب وہ روتا ہے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہ معصوم اس بات کو پہچان جاتا ہے کہ رونے پہ جو ہستی میری ضرورت پوری کرے گی یا میری مدد کرے گی وہ میری ماں ہے۔ اس کی پہچان ہو گئی اور اسے اس پہ یقین ہو گیا۔ اور ہم سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، ہماری پہچان اپنے رب سے ہو گئی۔ تو رب کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، تو کیا کبھی میں نے اسے ایک بچے کی طرح اپنا مددگار مانا؟ کیا مجھے کبھی یقین ہوا کہ میری بھوک میں، میری کسی ضرورت میں میرا رب میری مدد کر سکتا ہے؟ میں رونے کی طاقت کو بھلا بیٹھی، میں نے خود کی عقل کو سب کچھ مان لیا۔ میرے سر پہ تو ماں تھی۔ ایک بچہ جب اسے بھوک لگی، اس کی ضرورت بنی، تو ماں نے دودھ دیا، خوراک دی، سینے سے لگایا۔ وہ بچہ جب اس نے پاخانہ پیشاب کیا، اس سے گندگی خارج ہوئی، وہ اس سے گھبرا گیا، وہ رویا، ماں کو پکارا، تو ماں نے اس سے وہ گندگی دور کر دی، اسے پھر سے پاک کیا، گلے سے لگایا اور صاف جگہ پہ لٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ماں ہے۔ اس کا پیار، اس کی شفقت، اس کی رحمت اولاد کے لیے ہے ہی۔ لیکن جب بچے خود اس بات کو پہچان کر اپنی ماں کو سب کچھ سمجھ کر اسے پکارتے ہیں، تو وہ ماں ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میرے بچے کو صرف مجھ پہ یقین ہے، وہ مجھے ہی پکارتا ہے، وہ مجھے ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس کی بھوک اس سے دور ہوتی ہے۔ یہ بھوک خواہش بھی کہلاتی ہے، تو اس کی گندگی اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ یہ گندگی، یہ نجاست گناہ بھی کہلاتا ہے، تکلیف بھی کہلاتا ہے۔ تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم نے بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب ایک بچے نے رو کر اپنی ماں کو پکارا کہ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے یہ نصیحت ہو۔ اور پھر ایک بچے نے اپنی ماں کو رو کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ تو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی۔
تو رب پاک نے قرآن میں اپنے رسولوں کی مثالیں بیان فرمائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی کسی ضرورت یا پریشانی سے نجات پانے کے لیے اپنے رب کو پکارا، تو ان کے اس رویے نے، اس پکارنے نے، اس رونے نے، اس گندگی سے، نجاست سے جان چھڑانے نے، پریشانی سے، تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر رب پاک نے ان کو نجات دی۔ تو کیا آج کا انسان تو کیا میں اتنی سیانی ہو گئی کہ اپنے سب کام خود نپٹا لوں گی؟ کیا اتنے اختیار والی ہو گئی؟ اور اپنی سب سے بڑی طاقت، قوت، وہ یقین اور وہ رونا، وہ اپنے رب کو پکارنا چھوڑ کر پھر کون ہے ایسا جو میری مدد رب کے مقابلے میں کرے گا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ میں خود بھی نہیں ہوں، صرف میرا رب ہی رب ہے، رب ہی رب ہے، صرف رب ہے۔ تو کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے، ایک صحیح دین ہے، ابراہیم کے طریقے پر، جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا تھا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ کہہ دو کہ کیا اب میں اللہ کے سوا اور کوئی رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا تو وہ اسی کے ذمے ہے، اور ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کے ہاں ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں بتلا دے گا جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے، جو مسئلے تم بناتے تھے، جو سوچے تم رکھتے تھے، جو گمان تمہیں خود پہ تھا، وہ بتا دے گا۔ تو اپنے رب کے ساتھ قرب کی راہ پہ کیسے سفر ہوتا ہے، کسی بچے سے سیکھ لو۔ ایک ماں پہ بھروسہ، توکل، یقین کیسے کرنا ہے کہ وہ مجھے بچانے کی طاقت رکھتی ہے، تو ایک بے زبان بچے سے سیکھ لو کہ تمہارے آنسو، تمہارا رونا ہی سب سے بڑی طاقت ہے اس بارگاہ الہی میں، جو اس کی رحمت کو، اس کی مدد کو جوش میں لے آتی ہے۔ وہ تمہاری ہر ضرورت بھی پوری کر دینے پہ قادر ہے اور پوری کرتا ہے، اور ہر گندگی، گناہ، تکلیف، غم، پریشانی جو تم سے ہی خارج ہوتا ہے، تم سے دور کر کے تمہیں پھر سے پاک کر دیتا ہے۔ میری ضرورتیں کیا ہیں؟ کیا ایک ماں کو معلوم نہیں کہ اس کے بچے کو کس وقت کیا چاہیے؟ تو اگر میں اپنی ماں پہ مکمل بھروسہ رکھتی ہوں تو یہ میری فکر نہیں کہ مجھے کیا چاہیے، یہ میرا مشورہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے، بلکہ میری تسلی ہے کہ میری ماں نے مجھے جو دیا، جو میرے لیے انتظام کیا، وہی میرے لیے ضروری تھا، میں اس میں راضی ہوں۔ جو میری ماں نے میرے لیے تجویز کیا، مجھے جس حال میں رکھا، وہی میرے لیے بہتر تھا۔ تو ماں کہتی ہے، رب کہتا ہے کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو اس سے راضی ہے نا، جیسا اس نے تجھے رکھا، اس نے تجھے جو بھی دیا، اس نے تجھ سے جو بھی واپس لے لیا، تجھے یقین ہے نا کہ سب اس کی طرف سے تھا۔ وہی ماں جو پیار کرتی ہے، جس نے زندگی دی، جو دنیا میں لے آئی، اور جو اگر مجھے ڈانٹے گی یا مجھ سے کوئی شے واپس لے لے گی تو میری ہی کوئی بہتری ہوگی۔ تو مطمئن ہے نا اپنے رب پہ، جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، تیرا کوئی گلہ نہیں، اب کوئی سوال نہیں رب پاک سے، تو بس میرے بندوں میں شامل ہو، آجا میرے بندوں میں جو میرے ہیں، جن کا میں ہوں، ان میں داخل ہو جا، وہ انعام یافتہ بندے، اب وہاں آجا، دیکھ وہ کہاں موجود ہیں، دیکھ اب ان کا مقام کیا ہے، تو اس لڑی میں، ان قرب والوں میں تو بھی شامل ہو جا۔ تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تیرے سے راضی ہو گیا، اتنی سی ہی تو بات تھی، اور میری جنت میں داخل ہو۔
جنت میں داخل ہو، میری رضا میں داخل ہو، اس سرحد میں داخل ہو جا جہاں سے رب کی خوشنودی شروع ہوتی ہے۔ اس لباس سے نکل، یہ تیرا نفسی لباس، اس خیال کا لباس جس نے تمہیں اپنے سے آگے کچھ دیکھنے سوچنے کی اجازت نہ دی، تو اب وہاں سے نکل تو اس لباس میں اتر جا، جنت میں داخل ہو جا۔ تو جنت سے پہلے کیا تھا؟ جنت کی ضد کیا ہے؟ جنت کا الٹ کیا ہے؟ دوزخ۔ دوزخ میں تھا، دوزخ میں تھے، دوزخ میں ہیں، تو اب جنت میں داخل ہو جا۔ کس شرط پہ؟ کہ تو اس سے راضی ہو گیا تو بات بن گئی۔ ماں جس طرح بھی اپنے بچے کو رکھے وہ اس کے لیے خیر ہی چاہتی ہے۔ بچہ جو بھی سمجھے یہ اس کی سمجھ ہے۔ جب تک تم پاؤں پہ نہیں چلے، تم ہاتھ سے کچھ کرنے کے قابل نہ تھے، تم زبان سے کچھ بولتے نہ تھے، تب بھی ماں نے تمہیں خیر خیریت سے سنبھالا، تو کیا اب نہیں سنبھالے گی؟ جب تم اس قابل ہو گئے کہ چلنے لگو، بولنے لگو، بیان کرنے لگو، اب تو مقام وہ ہے کہ پہلے نادانی تھی۔ اب تو مقام وہ ہے کہ پہلے نادانی تھی، ناسمجھی تھی، بچپن تھا، معصومیت تھی، تو ہر مشاہدہ پاک تھا، حق تھا، سچ تھا۔ تو اب جب رب نے عقل عطا کر دی تو اس عقل کے ساتھ اپنے رب کو زیادہ پہچانو، اور اس پہچان کے ساتھ اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ کہ جو رب ہے وہی سب ہے، وہی سب کا بھلا کرنے والا ہے، وہی سب کی خیر کرنے والا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔